یہ محمد ہمارے باپ دادا کے دین کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کریں، اور ہاں میں نے تو انہیں یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہم سب اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان اصل میں کیا ہے؟ یہ مٹی کا ایک پتلا ہے، یہ کائنات کا سب سے قیمتی ہیرا، یہ بلندیوں کا مسافر ہے، یہ پستیوں کا قیدی۔ ہم روز خود کو دیکھتے ہیں، اپنی شکل و صورت سنوارتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی اس حقیقت کو جانتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ آج ہم جس صورت کا سفر کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ تین ہے۔ یہ صرف چند آیتوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ انسان کی پوری کہانی ہے۔ یہ اس فریم یا چوکھٹے کی کہانی ہے جس میں اللہ نے انسانیت کی تصویر لگائی ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک انسان اپنی فطرت کی بلندی پر پہنچ کر تمام انسانوں سے افضل ہو سکتا ہے، اور کیسے وہی انسان جب بھٹکتا ہے تو ایسی گہرائی میں گرتا ہے جہاں جانور بھی گرنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو آئیے دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی روح کے آئینے میں جھانکیں کہ ہمارا رب سب حاکموں سے بڑا حاکم ہمارے بارے میں کیا قسم کھا رہا ہے۔ اس صورت کا آغاز ایک عام انداز میں نہیں ہوتا، بلکہ کائنات کے رب کا انداز تخاطب دیکھی۔ کلام کی شروعات ایک پکی زوردار پے در پے قسموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب خالق کائنات قسم کھاتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ آگے بیان کی جانے والی حقیقت کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عظیم سچائی ہے جس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ یہ قسمیں سننے والے کے دل میں ایک تڑپ اور شوق پیدا کرتی ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس کے لیے اتنی بڑی گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی اور اس پرامن شہر کی۔ یہ چار قسمیں انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ دراصل ایک فریم یا چوکھٹا ہے، ایک ایسا خوبصورت فریم جس کے اندر اللہ تعالی نے انسانی زندگی کی اصل تصویر کو سجایا ہے۔ آئیے پہلے اس فریم کے چاروں کونوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم ان قسموں کی حکمت کو نہیں سمجھیں گے تب تک تصویر کا حسن ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے تین یعنی انجیر اور زیتون کا۔ بظاہر یہ دو عام پھل نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کے انتخاب میں ہمیشہ گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کے ظاہری حسن اور فائدے کو دیکھیں تو جیسا کہ ہمارے بزرگوں اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انجیر اللہ کی کاریگری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ وہ پھل ہے جو جنت کے پھلوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کی شکل ناشپاتی جیسی، چھلکا نیلگو سیاہ یا سبز، اور اندر سے یہ ایک سفید پیالے کی طرح ہوتا ہے جس میں شہد جیسا میٹھا رس اور چھوٹے چھوٹے دانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسے کھانا کتنا آسان ہے، نہ گٹلی نکالنے کی زحمت، نہ چھلکا سخت۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ اس نے اسے ہر جگہ اگنے والا اور بغیر پکائے کھائے جانے والا بنا دیا۔ اسی طرح زیتون جس کا تیل بھی روشنی دیتا ہے اور اس کا پھل غذا بنتا ہے۔ یہ دونوں پھل انسان کے لیے بے پناہ فائدوں کا مجموعہ ہے، اور ان کی قسم کھانا دراصل اللہ کی صفت تخلیق اور ربوبیت کی قسم کھانا ہے۔ لیکن ٹھہریے، بات صرف پھلوں تک محدود نہیں۔ ان الفاظ کے پیچھے تاریخ اور مقامات کے گہرے اشارے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ محض پھل نہیں بلکہ عظیم زمانوں اور عظیم انبیاء کی یادگاریں ہیں۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں انجیر اور زیتون سے مراد وہ مقدس مقامات ہیں جہاں یہ بکثرت اگتے ہیں یا جن سے انبیاء کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ انجیر ایک رائے کے مطابق یہ اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد کی طرف ہے جو کوہ جودی پر بنائی گئی تھی، جہاں طوفان کے بعد ان کی کشتی رکی تھی، وہاں انجیر کی کثرت تھی۔ یا پھر یہ اشارہ ہے جنت کے اس درخت کی طرف جس کے پتوں سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے جسم ڈھانپے تھے۔ یعنی یہ انسانیت کی شروعات اور انسانیت کی دوسری شروعات جو طوفان نوح کے بعد شروع ہوئی، ان دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ زیتون اس سے مراد بیت المقدس یعنی یروشلم کا علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جہاں زیتون کے درختوں کی بہتات ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وحی کا نزول ہوا اور جسے طور سینا بھی کہا گیا ہے۔
تو گویا جب ہم والتین والزیتون کہتے ہیں تو ہم تاریخ کے دریچوں سے حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ کے زمانوں اور ان کی شریعتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر تیسری قسم ہے وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں توریت نازل ہوئی اور ایک عظیم شریعت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ پہاڑ مصر اور فلسطین کے درمیان صحرائے سینا میں واقع ہے۔ لفظ سنین کا مطلب ہے خوبصورت یا بابرکت بھی بتایا گیا ہے۔ یہ مقام جلال ہے جہاں انسان اور خدا کا مکالمہ ہوا۔ اور آخر میں چوتھی قسم وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی یعنی مکہ المکرمہ کی۔ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ نے امین یعنی امن دینے والا قرار دیا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا مرکز اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقام ہے۔ آپ کی جائے پیدائش ہے، یہ اسلام کا مرکز ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ چاروں چیزیں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ انجیر جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، زیتون جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ کرتا ہے، طور سینا جو حضرت موسیٰ کا اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور مکہ المکرمہ جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی نبوت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ چاروں مقامات اللہ کی عظیم شریعتوں اور آسمانی ہدایت کے مراکز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کی قسم کھا کر دراصل اس روحانی تاریخ کو گواہ بنایا ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی تھی۔ ان زبردست قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے جس کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور بہترین اندازے میں پیدا کیا۔ یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ احسن تقویم کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف خوبصورت چہرہ، سیدھا قد یا مضبوط جسم ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف انسان کا جسمانی ڈھانچہ ہو، کیونکہ خوبصورت تو جانور بھی ہوتے ہیں، طاقتور تو ہاتھی اور شیر بھی ہوتے ہیں۔ اگر احسن تقویم کا مطلب صرف جوانی یا پھر جسمانی خوبصورتی ہوتا تو بڑھاپے میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو کیا وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو احسن تقویم کا اصل مطلب ہے کہ انسان کا وہ اندرونی توازن اور انسان کی وہ فطرت جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسی متوازن عقل دی، ایسی سمجھ بوجھ دی اور ایسی روحانی طاقت دی جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملی۔ یہ توازن اس کی ظاہری اور باطنی قوتوں میں ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے، سچائی کو قبول کر سکے اور نیکی کی طرف مائل ہو سکے۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنی روحانی بلندی کی وجہ سے تمام انسانوں سے افضل ہو سکتا ہے، ان سے آگے نکل سکتا ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیں، انسانی تاریخ میں کتنے ہی اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں جو اپنے عمل اور اپنی روحانی طاقت کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے بن گئے۔ یہ ہے احسن تقویم، انسان کی وہ فطرت سلیمہ، وہ سچی گھٹی جس میں اچھائی کی محبت رکھی گئی ہے، جو انصاف کو پسند کرتی ہے اور ظلم سے نفرت کرتی ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب سے نیچوں سے نیچے لٹا دیا۔ یہ ثم یعنی پھر کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی اتنی بلندی پر بٹھانے کے بعد، اتنا بہترین بنانے کے بعد ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے جب یہی انسان سب سے گہری کھائی میں جا گرتا ہے۔ اسفل سافلین کا مطلب ہے پستی کا آخری درجہ۔ یہ گراوٹ کب آتی ہے؟ یہ تب آتی ہے جب انسان اپنی اس فطرت کو چھوڑ دیتا ہے جس پر اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا تھا۔ جب وہ ایمان کی رسی کو کاٹ دیتا ہے تو وہ انتہائی پستی، انسانیت کے سب سے نچلے درجے پر جا گرتا ہے۔ دیکھیے، جانوروں کا ایک مقام ہے، وہ اپنی فطرت پر قائم رہتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں سکھایا ہے، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی جانور اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن انسان جب یہ بگڑتا ہے، جب یہ اپنی عقل کو خواہشات کا غلام بنا لیتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا، انسان نے گراوٹ میں کیا کیا تماشے نہیں کیے۔ اس نے پتھروں کو پوجا،
اس نے اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، اس نے لالچ میں آ کر قوموں کی قومیں تباہ کر دیں، اس نے نئے نئے قسم کے جانوروں کے سامنے ماتھا ٹیکا۔ جب انسان اللہ کے نور سے کٹتا ہے تو اس کے اندر کا مٹی کا پتلا غالب آ جاتا ہے، پھر وہ صرف کھاتا ہے، پیتا ہے اور اپنی ہوس پوری کرتا ہے، اس حالت میں کہ وہ اسفل سافلین میں ہوتا ہے۔ اخلاقیات کے اعتبار سے وہ انسانیت کے سب سے نچلے درجے پر ہوتا ہے۔ یہ تو رہا دنیا میں اس کی گراوٹ کا نتیجہ، اور آخرت میں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور جہنم کا سب سے نچلا درجہ انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جنہوں نے اپنی انسانیت کو ضائع کر دیا۔ یہ لوٹایا جانا، یعنی اتنا بہترین مقام ہونے کے باوجود یہ لوٹایا جانا، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، کیونکہ جو بلندی کی قدر نہیں کرتا اسے پستی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا کوئی راستہ ہے جو اس خوفناک انجام سے بچا سکے؟ کیا کوئی سیڑھی ہے جو ہمیں اس گہرے گڈھے سے واپس احسن تقویم کی بلندی پر لے جائے؟ تو ہاں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صرف وہ لوگ اس گراوٹ سے بچتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان وہ رسی ہے جو انسان کو اس کے خالق سے جوڑے رکھتی ہے۔ ایمان وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ نیک اعمال وہ ایندھن ہے جو اس فطرت کو زندہ رکھتے ہیں، جو اس فطرت کو رکنے نہیں دیتے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، تو وہ اپنی فطرت کو مکمل کر لیتا ہے، وہ اس راستے پر چل پڑتا ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا انعام غیر ممنون ہے، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا اجر، کبھی نہ ٹوٹنے والا اجر، اور وہ اجر جس پر اللہ احسان بھی نہیں جتائے گا بلکہ اپنی رحمت سے جتنا چاہے گا عطا کرے گا۔ یہ دو انجام ہمارے سامنے ہیں، یا تو ایمان اور نیک عمل کے ذریعے احسن تقویم یعنی کمال تک پہنچ جاؤ، یا پھر انکار اور خواہشات کے پیچھے چل کر اسفل سافلین یعنی ذلت میں گر جاؤ۔ اس پوری حقیقت کو بیان کرنے کے بعد، 4 قسموں کے ذریعے ماحول بنانے کے بعد، انسان کی بلندی اور پستی کا نقشہ کھینچنے کے بعد، اللہ تعالی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اے انسان اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اے انسان، جب تجھے پتا چل گیا کہ تیری بناوٹ کیسی بہترین ہے، جب تجھے سمجھ آ گئی کہ ایمان کے بغیر تو جانوروں سے بدتر ہو جائے گا، جب تو نے دیکھ لیا کہ پچھلی قوموں کے مقامات انجیر زیتون والے علاقے گواہ ہیں کہ اللہ کا قانون سچا ہے، تو اب تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اب تیرے پاس آخرت کے انکار کی کیا دلیل بچی ہے؟ تو پھر کیوں تو اللہ رب العزت کا انکار کرتا ہے، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے؟ سورت کا اختتام ایک زبردست سوال پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کو پیدا کرے پھر اسے یوں ہی چھوڑ دے؟ کیا یہ انصاف ہوگا کہ نیک اور بد کا انجام ایک جیسا ہو؟ یقیناً اللہ سب سے بڑا حاکم اور سب سے بڑا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اس کی عدالت میں کوئی نا انصافی نہیں ہوگی۔ وہ مومن کو اس کی بلندی اور کافر کو اس کی پستی کے مطابق بدلہ دے گا، وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم اس آیت کو سنیں، کیونکہ یہ سوال تھا، تو آپ اس کا جواب اس طرح سے دیں، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، بے شک اللہ سب سے بڑا حاکم ہے اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس جدید دور میں ہم سورہ 3 کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا انسان کمتری اور مایوسی کا شکار ہے۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کوئی معمولی کیڑا مکوڑا نہیں ہے، نہ ہی محض ہم ایک کیمیائی حادثہ ہیں کہ اس زندگی کی شروعات میں ایک کیمیکل ری ایکشن ہوا تھا اور اس سے یہ دنیا پیدا ہوئی اور ہم اسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہم اللہ رب العزت کا شاہکار ماسٹر پیس ہے، ہم احسن تقویم ہیں۔ ہمیں اپنی قدر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی میں گرا کر اسفل سافلین نہیں بنانا چاہیے۔ اپنی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ کو ایمان کے ذریعے بحال کرنا چاہیے۔ جدید دور کی چکا چوند
سوشل میڈیا اور مادیت پرستی میٹیریلزم نے ہمیں ہماری اصل فطرت سے دور کر دیا ہے۔ ہم سکون باہر ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ سکون ہماری فطرت یعنی اللہ رب العزت سے تعلق بنانے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مصنوعی زندگی چھوڑ کر اپنی اس سچی فطرت کی طرف لوٹیں جس پر اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے اور نہ ہی صرف عقیدہ کافی ہے۔ سورت نے واضح کر دیا کہ گرنے سے بچنے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کو شامل کریں، سچ بولنا، دیانتداری دکھانا اور اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنا اور انسانیت کی ذمہ داری پوری کرنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسفل سافلین میں گرنے سے بچائیں گی۔ آج دنیا میں ظلم دیکھ کر اگر آپ کا دل دکھتا ہے تو یہ آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین آپ کے لیے تسلی ہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ کوئی ظالم اپنی پستی سے بچ نہیں سکے گا اور کوئی نیک انسان اپنے اجر غیر ممنون سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ یقین ہماری زندگی میں سکون اور امید لاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا نہ بھولیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔